الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین۔ بڑے عرصے سے ہم قرآن پاک کی کئی سورتوں کے پہلے حروف جیسے حامیم ہے، الف لام را ہے، الف لام میم را ہے، جن کو عام طور پہ ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، ان پہ کئی صورتوں میں ہم نے بات کی ہے۔ چونکہ بعض باتیں بار بار صرف اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ وہ ہمارے ذہنوں میں پختہ ہو جائیں، اسے بھی میں اسی نیت سے دوبارہ دہرانے لگا ہوں۔ مفسرین اکرام نے ان آیات کا معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ الف لام میم صاد کا مطلب ہے اللہ عالم و افضل، سب سے زیادہ علم والا بھی اللہ ہے اور فضیلت والا بھی اللہ ہے۔ اور اس کا معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ قرآن کے ناموں میں ایک نام ہے۔ چوتھے نمبر پہ یہ بولا گیا کہ یہ اس سورت کا نام ہے۔ پانچویں نمبر پہ کہا گیا الف سے اللہ ہے، لام سے لطیف ہے اور میم سے مجید ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ 7 اقوال نقل کیے ہیں، ان میں سے 5 میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ یہ جو سورتوں کی ابتدا میں آنے والے حروف ہیں،
امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے راز ہیں۔ یہ اللہ کے کیا ہیں؟ یہ الفاظ اللہ کے راز ہیں۔ اللہ کے رازوں میں دخل اندازی کی کوشش نہ کرو۔ چھ باتیں ہو گئی۔ ساتویں بات اور سادہ سی بات یہ ہے کہ اللہ عالم بمرادہ، ان کا معنی، ان کا مفہوم، ان کا مطلب، ان کا مقصد کون جانتا ہے؟ بس۔ ہمارے اکابرین اور ہمارے اساتذہ نے ان الفاظ پہ جو گفتگو کی ہے وہ یہ کہ قرآن پاک کی آیات کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ یاد ہیں آپ؟ قرآن پاک کی، یہ سن لیجئے گا، کل میں سن سکتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیات کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ محکمات، پہلی قسم کون سی ہے؟ محکمات، اور دوسری قسم ہے متشابہات۔ آپ یہاں پہ ہاتھ رکھیں گے اور پارہ نمبر 3 سورت آل عمران آپ ذرا وہ کھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسموں کو سورہ آل عمران کا جو بالکل پہلا صفحہ ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جی۔ دیکھیں آپ، پہلی چند سطریں چھوڑیں نا، آگے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، وہی ذات ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، منہ آیات محکمات، اس کی آیات میں محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، وہ نچوڑ ہیں کتاب کا، خلاصہ ہیں کتاب کا، وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، اور دوسری قسم ہے متشابہات کی۔ محکمات آیات عقائد کے مسئلے، پیغمبروں کی شان کے مسئلے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، وراثت، نکاح، طلاق، خلا، بہتان بازی، چوری کی سزا، بہتان کی سزا، قتل و غارت کی سزا، شراب نوشی کی سزا، بے پردہ رہنے والوں کا تذکرہ، دوستیوں کے مسائل، رشتہ داریوں کے مسائل، لڑائی جھگڑے کے مسائل، میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا حل، جنگوں کا تذکرہ،
فتوحات کا تذکرہ، مال غنیمت کا تذکرہ، بیعت کا تذکرہ، عقیدے کا تذکرہ، معجزوں کا تذکرہ، کرامتوں کا تذکرہ، پہلی قوموں کے حالات، تباہ ہونے والی قوموں کے حالات، عزت پانے والوں کے حالات، پیغمبروں کا شرف، پیغمبروں کے معجزے، ہن ام الکتاب، یہ جو محکمات آیات ہیں یہ اصل میں خلاصہ ہیں اور نچوڑ ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، اور دوسری قسم ہے وہ ہے متشابہات کی۔ کون سی؟ بات سمجھ نہیں ہے آپ نے، ابھی آل عمران کوئی کھولے رکھنا، میری بات سمجھے، پھر دوبارہ اسی آیت کو دیکھتے ہیں۔ دو قسموں میں محکمات، جن میں نے عرض کر دیا کہ یہ سب کچھ اللہ نے بیان کیا ہوا ہے۔ متشابہات کی پھر دو قسمیں ہیں، متشابہات کی پھر دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، ہمیں ان کے معنی کا پتہ ہے لیکن ان کی مراد کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ کیا جی؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ، ید ہاتھ، معنی کا پتہ ہے۔ اللہ کے ہاتھ کا مطلب کیا ہے، مراد کیا ہے، کیفیت کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، ترجمے کا علم ہے۔ اللہ کے عرش پہ مستوی ہونے کا مطلب کیا ہے، ہمیں پتہ بالکل نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے دن میدان معاشر میں حساب و کتاب کے لیے اپنی شان کے مطابق نزول فرمائیں گے، پتہ ہے ہمیں، لیکن وہ شان کیا ہوگی، انداز کیا ہوگا، اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے جہنم سے کہا ہے بھر گئی ہے، آگے سے جہنم کہتی ہے نا مولا حل میں مزید، اور چاہیے۔ اللہ اپنا قدم رکھیں گے اور دبائیں گے تو جہنم کہے گی مولا بس ہو گئی ہے میری، میں بھر گئی ہوں۔ قدم کا علم ہے لیکن قدم الہی کیا ہے، ہمیں اس کی کیفیت کا بھی پتہ نہ۔ ہاتھ کا علم ہے، اللہ کا چہرہ، ہمیں اس کا بھی علم نہیں، اللہ کے ہاتھوں کی کیفیت کا علم بھی نہیں۔ ساکن، پنڈلی، ہمیں اس کی کیفیت کا علم بھی نہیں۔ اللہ عرشوں پر مستوی ہے، ہمیں اللہ کے عرشوں پر مستوی ہونے کی کیفیت کا علم بھی نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، دونوں کے فرامین موجود ہیں۔ ایک کا نصفی نے مدارک میں لکھا ہے، دوسرے کا ابن جوزی نے زاد المسیر میں لکھا ہے کہ الاستواء معلوم، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ عرشوں پر مستوی ہے، والکیف مجہول، کیفیت کیا ہے ہمیں پتہ نہیں۔ سوال کرنا بدعت ہے، ایمان رکھنا واجب ہے، ایمان رکھنا واجب ہے، لیکن اللہ عرشوں پر کیسے مستوی ہے، اس کے متعلق سوال کرنے کی اجازت۔ متشابہات کی پہلی قسم، ہمیں معنی کا پتہ ہے لیکن ہمیں مراد کا پتہ، اور متشابہات کی دوسری قسم، نہ ہمیں معنی کا پتہ ہے اور نہ ہی ہمیں مراد کا پتہ۔ الف لام میم، الف لام را، حامیم،
نون صاد قاف عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد الف لام میم صاد، یہ تمام وہ حروف ہیں، ہمیں ان کی مراد کا بھی علم نہیں اور ہمیں ان کے معنی کا بھی علم۔ میں آپ حیران ہیں، اللہ نے قرآن میں لفظ اتارے، نہ پتہ معنی کا نہ پتہ مراد کا۔ ایک اس کا تفصیلی جواب ہے، وہ آپ کی ضرورت نہیں۔ ایک دوسرا جواب ہے، وہ بڑا پسندیدہ ہے، صابونی نے تفسیر میں نقل کیا ہے، میں نے بھی آج دیکھا ہے اور لطف بھی بڑا آیا ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ یہ جو حروف ہیں اللہ تعالیٰ نے سورتوں کی ابتدا میں نازل فرما کے مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے شاعروں کو چیلنج کیا ہے، اور قرآن لے کے آنا تو دور کی بات ہے، لفظ کاف کی تم تہ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ مزیدار، سمجھے؟ قرآن کی سورت کا مقابلہ کرنا، قرآن کی آیت کے مقابلے میں آیت لے کے آنا، الف لام میم صاد تو لمبا ہے نا، اور صرف کاف بھی ہے نا سورت کی ابتدا میں، نون والقلم وما یسطر، نون بھی ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں مکہ کے لوگوں، قرآن کی تہ تک جانا تو دور کی بات ہے، اس کا مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے، تم ذرا نون ہی بتا دو کیا ہے۔ تمہاری طاقت تو اتنی بھی نہیں ہے بقیہ قرآن کا مقابلہ کرنا، تو وہ تو کہاں ہو گیا۔ لہذا اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ متشابہات کی وہ قسم ہے، ہمیں اس کے معنی کا بھی علم نہیں اور ہمیں اس کی مراد کا بھی علم نہیں۔ ہاں جی، آپ کہیں گے ہم نے نیٹ پہ سنا ہے فلاں 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 بڑے بڑے حضرت ان کے معنی بیان کر رہے تھے، آئیں ذرا ان کے متعلق سنیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ محکمات کے پیچھے نہیں چلتے بلکہ متشابہ آیات کو کریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان آیات کے کریدنے میں جو اپنا وقت لگا دیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے، وہ قرآن کی محکمات آیات لوگوں کو نہ سنا کے ان آیات کے چکروں میں اور ان کے مغالطوں میں لوگوں کو ڈال کے فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ، اس کی مرادوں کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اصلی بات یہ ہے کہ ما یعلم تأویلہ الا اللہ، ان آیات کا معنی، ان آیات کی مراد، ان آیات کے مقاصد، ان آیات کے مطالب، تأویلہ الا اللہ، اس دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ ان آیات کے مفہوم و مطلب کو جاننے والا کون ہے؟ اچھا وہ جی جڑے نیٹ تے سننے ہو مولوی نہیں؟ فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، علم والے
ایمان رکھتے ہیں، علم والے انہیں کریدنے کی کوشش نہیں کرتے۔ علم والے ایمان رکھتے ہیں، علم والے کریدنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی سوال کرے علم والوں سے تو آگے سے جواب دیتے ہیں کل کل من عند ربنا، سارا قرآن رب کا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ سارے لفظ رب کے ہیں۔ جو ہمیں سمجھ آ گیا وہ بھی رب کی جانب سے، اور جس شے سے اللہ نے ہمیں منع کر دیا وہ بھی رب کی جانب سے۔ علماء ان کی تعویلوں میں اور ان کے مطالب میں اور ان کی گہرائیوں میں نہیں جاتے، بلکہ ان کی گہرائیوں میں جانے کی کوشش وہ کرتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ تو خلاصہ ان حرفوں کا یہ نکلا، یہ اللہ کے راز ہیں، اور اللہ کے رازوں میں کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت